آج میں آپ کو وہ سچائی، وہ حقیقت اور اپنے سینے کا وہ راج بتانے جا رہا ہوں جس نے میری زندگی کے اندھیروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجالوں میں بدل دیا۔ آج سے سالوں پہلے جب میں صرف 20 سال کا ایک نوجوان تھا، میری زندگی بھی عام لوگوں کی طرح الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار تھی۔ میں سوچتا تھا کہ آخر کب میرے حالات بدلیں گے، کب مجھے در در کی ٹھوکروں سے نجات ملے گی۔ اسی 20 سال کی عمر میں میری ملاقات ایک انتہائی متقی، پرہیزگار اور بزرگ اللہ والی عورت سے ہوئی۔ وہ ایک ایسی پاکیزہ صفت خاتون تھیں جن کی پیشانی پر سجدوں کا نور چمکتا تھا۔ انہوں نے جب میری پریشانی دیکھی اور مجھے ایک ایسا وظیفہ عطا کیا جس کا نام سنتے ہی دل کو سکون مل جاتا ہے، انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا، بیٹا یہ صرف چند کلمات نہیں ہیں، یہ اللہ کی غیبی مدد کو پکارنے کا وہ سچا اور آزمودہ طریقہ ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر پورے یقین اور دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ وظیفہ اسی بزرگ خاتون نے دیا تھا، اور آج میں آپ کو وہی وظیفہ تحفے میں دے رہا ہوں جو انہوں نے مجھے اس وقت سکھایا تھا جب میں محض 20 سال کا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑا۔ میں یہ وظیفہ روزانہ کرتا ہوں، بلا ناغہ کرتا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزات دیکھے ہیں جن پر عقل حیران رہ جاتی۔ جب میں نے یہ وظیفہ روزانہ کرنا شروع کیا تو میری زندگی میں ایسے ایسے راستے کھلے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ہر قدم پر غیب سے ایسی مدد ملتی تھی کہ میرے مشکل سے مشکل کام منٹوں میں آسان ہو جاتے تھے۔ غیبی مدد کا یہ عالم تھا کہ جو رکاوٹیں پہاڑ لگتی تھی وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ میرے ذہن او گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا، مجھے دور دور تک پیسے ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی، لیکن رب ایک کعبہ کی قسم غیب سے ایسے اسباب بنتے تھے کہ مجھے پیسے مل جاتے تھے اور میری تمام مالی پریشانیاں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی تھی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ میری زندگی کی جیتی جاگتی حقیقت ہے کہ مجھ پر ہمیشہ میرے اللہ کی خاص رحمت رہی اور آج بھی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ بھی اجنبی نہیں ہیں۔ اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقین جانیے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آج آپ کی تنگی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ آپ بھی آج سے ہی بلکہ اسی وقت سے اس معجزاتی وظیفے کو شروع کر دیں۔ آپ کے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ بس شرط صرف ایک ہی ہے، آپ نے یہ وظیفہ پورے سچے دل سے، خالص نیت سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ پورے دل سے اپنے رب کو پکاریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور کوئی بھی تنگی آپ کے قریب نہیں بھٹکے گی۔ ہماری زندگیوں میں سب سے بڑی کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم وظیفے تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمارا دل شک اور وسوسوں سے بھرا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ اس بزرگ عورت کے بتائے ہوئے اور میرے آزمودہ وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو غریبی اور تنگدستی ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ اب آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے سامنے سر جھکانے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ جب کائنات کا مالک غیب سے دینے پر آتا ہے تو وہ انسان کی سوچ اور گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ آج کی اس مصروف دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی الجھن میں مبتلا ہے۔ کسی پر قرض کا بوجھ ہے تو کوئی بیماری سے لاچار ہے، کسی کے کاروبار پر بندش ہے تو کسی کے گھر میں فاقے ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف اس ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جب ہم اسے اس کے پسندیدہ ناموں اور خاص ترتیب سے پکارتے ہیں تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو غیبی مدد، جو آسانیاں اور جو سکون اللہ نے مجھے گزشتہ کئی سالوں سے روزانہ اس وظیفے کی برکت سے دیا ہے وہ آج سے آپ کا بھی مقدر بن جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس وظیفے کی اصل روح، اس کی ترتیب اور اس کے پڑھنے کے درست وقت کو سمجھیں تاکہ آپ بھی پہلے ہی دن سے اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر لیں،
اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس معجزاتی اور نورانی وظیفے کا وہ طریقہ اور ترتیب کھول کر رکھ دوں جس نے میری زندگی کو بدلا، اور جس کی برکت سے مجھے 20 سال کی عمر سے لے کر آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ وہ راز ہے جو دل کے تاروں کو ہلا دیتا ہے اور بند تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اس وظیفے کا اصل وقت مغرب کی نماز کے فوراً بعد کا ہے۔ اگر کسی مجبوری، سفر یا مصروفیت کی وجہ سے آپ نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکیں تو مغرب اور عشاء کے درمیان جتنا بھی وقت ہوتا ہے آپ اس دوران کسی بھی وقت اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جب دن اور رات کا ملاپ ہوتا ہے، جب آسمان سے رحمتیں اور برکتیں خاص طور پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس وظیفے کی پہلی اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ نے اسے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ آج کل لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے موبائل فون چل رہی ہے یا لوگوں سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسی غفلت سے پرہیز کریں۔ جب کائنات کے شہنشاہ سے مانگنے بیٹھے تو اپنا پورا دھیان، اپنا دل اور اپنا دماغ صرف اور صرف اپنے خالق کی طرف متوجہ کریں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے دل کی تسلی اور عمل کی طاقت کو بڑھانے کے لیے ایک بار پورا درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ پورا درود ابراہیمی یہ ہے: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے نہایت عاجزی اور سچے دل سے ایک بار پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے ہمارا وہ معجزاتی سفر شروع ہوتا ہے جس کی ترتیب خود اس بزرگ خاتون نے مجھے سکھائی تھی۔ آپ نے کل 3 چیزیں پڑھنی ہیں اور یقین جانیے انہیں پڑھنے میں آپ کے صرف 10 سیکنڈ لگیں گے، لیکن ان 10 سیکنڈز کا اثر آپ کی پوری زندگی پر رہے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو پکار ہے وہ ہے یا ربنا۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، لیکن اس کے ساتھ ہم نے اللہ پاک کا وہ مبارک نام ملانا ہے جو رزق کے خزانوں کا مالک ہے، یعنی یا رزاق۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو گویا آپ کائنات کے سب سے بڑے سکھی کے دروازے پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس ترتیب کو صرف اور صرف 3 بار نہایت پیار اور عاجزی سے پڑھنا ہے: یا ربنا یا رزاق، یا ربنا یا رزاق، یا ربنا یا رزاق۔ اسے پڑھتے ہی آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترے گا۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر ہم نے اس پکار کی طرف بڑھنا ہے جو بندے کو اس کے رب کے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے، اور وہ پکار ہے یا ربی۔ میرے دوستو، جب انسان کہتا ہے یا ربنا تو یہ ایک پکار ہے، لیکن جب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلتا ہے یا ربی، اے میرے رب، تو بندے اور خدا کا فاصلہ مٹ جاتا ہے۔ آپ اپنے رب کے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ کائنات کے فرشتے بھی آپ پر رشک کرنے لگیں گے۔ اب اس یا ربی کے ساتھ آپ نے وہ جملہ دہرانا ہے جو آپ کی جھولی کو غیبی خزانوں سے بھر دے گا۔ آپ نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور سچی نیت کے ساتھ 3 بار کہنا ہے: یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی عاجز بندہ مغرب کے اس مبارک وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے خالق کو پکارتا ہے کہ اے میرے رب میری خالی جھولی کو بھر دے، تو اس غفور او رحیم ذات کو اپنے بندے کی لاچاری پر رحم آ جاتا ہے۔ وہ ذات کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتی۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر کٹھن موڑ پر جب بھی یہ پکار لگائی، مجھے غیب سے وہ کچھ ملا جس کا میرے وہم او گمان میں بھی نام او نشان نہیں تھا۔ یہ وہ نورانی کلمات ہیں جو براہ اے راست عرش اے الہی پر اثر کرتے ہیں اور انسان کی تقدیر کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اب اس کے فوراً بعد ہم اس تیسرے اور آخری معجزاتی کلمے کی طرف بڑھیں گے جو بڑے سے بڑے قرضے، بیماری، بندش اور جادو کا ایک ہی پل میں جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔
جو مشکلات کے سنگلا خط پہاڑوں کو بھی ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیتا ہے، یہ وہ تسبیح ہے جو پریشان حالوں کی سب سے بڑی مددگار ہے۔ جب آپ یہ دو وظائف مکمل کر لیں تو اب آپ نے تڑپ کر اپنے عاجز اور گناہگار ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ اس کا مطلب ہے اے میری تمام مشکلات کو حل کرنے والے رب۔ میرے دوستو، اس ایک نام میں وہ تاثیر پوشیدہ ہے کہ جب کوئی بے بس انسان کائنات کی تمام طاقتوں سے مایوس ہو کر اپنے رب کو یا حل المشکلات کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ پاک کی غیرت اور اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ جب آپ یہ تینوں چیزیں ترتیب وار 3 بار پڑھ لیں تو اب باری آتی ہے اس دربار اے الہی میں اپنی فریاد پیش کرنے کی، اور یہاں دعا مانگنے کا ایک سچا عاجزانہ اور خاص طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ پڑھ کر جلدی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، 2 جملے بولتے ہیں اور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، دعا تو روح ہے ہر عبادت کی۔ جب آپ نے یہ عمل مکمل کر لیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے سامنے پھیلائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ دنیا کے سب سے امیر، سب سے بڑے اور سب سے سخی بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ آپ کی جیب خالی ہے، آپ کے جسم پر پریشانیوں کے زخم ہیں، لیکن اس سخی کا دروازہ کھلا ہے۔ سب سے پہلے اپنی زبان سے ایک بار پھر پورا درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور کہے یا الہی میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن تیرے سوا میرا کوئی دوسرا رب نہیں ہے جس کے آگے میں ہاتھ پھیلا سکوں۔ اے میرے رب، میری اس غریبی کو، میری اس تنگی کو اور میری ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مجھے غیب سے وہ رزق عطا کر جس کا حساب کوئی انسان نہ رکھ سکے۔ میرے دوستو، اپنی زبان میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگے۔ یاد رکھیے، جو آنکھ اپنے رب کے حضور نم ہو جاتی ہے وہ کبھی مایوس نہیں لوٹائی جاتی۔ دعا کے آخر میں ایک بار پھر درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لے۔ یہ وہ عمل ہے جو میں نے 20 سال کی عمر سے لے کر آج تک کبھی نہیں چھوڑا۔ میں آپ کو ایک بار پھر پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بھی آج ہی سے، اسی مغرب سے، اس عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں۔ آپ جس دن سے یہ عمل شروع کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ غیب سے کیسے راستے بنتے ہیں، آپ کی تنگی کیسے خوشحالی میں بدلتی ہے، اور کیسے آپ کا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ سچے دل اور خالص نیت کے ساتھ کیا گیا یہ وظیفہ کبھی رائیگان نہیں جائے گا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے پریشان حال بہن بھائیوں کا بھی بھلا ہو تو میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دل کھول کر لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں سچے دل سے اللہ پاک کا نام لکھیں یا اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی ہی نورانی اور زندگی بدل دینے والی ویڈیوز روزانہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں، اپنے دوستوں اور ہر اس شخص کے ساتھ شیئر کریں جو مشکلات کا شکار ہے، کیونکہ کسی کی مشکل کو آسان کرنے کا سبب بننا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی او ناصر ہو اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔